السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشعراء یتبعہم الغاوون۔ 19ویں تراویح پڑھی گئی۔ 19ویں پارے سے چند آیتوں کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ 19ویں پارے میں سورۃ الفرقان کا بقیہ حصہ ہے اور سورۃ الشعراء مکمل ہے، اور اس کے بعد سورۃ النمل کا اکثر حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان کی کچھ آیتوں کے اندر اپنی تعریف کی ہے اور اپنی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ انہی نشانیوں میں اللہ نے یہ بیان کیا کہ دنیا کے اندر ہم نے پانی دو طرح کا بنایا ہے، ایک نمکین پانی، کھارا پانی، اور ایک میٹھا پانی جو پینے کے قابل ہے۔ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ ایک ہی سمندر میں نمکین پانی بھی ہے اور میٹھا پانی بھی ہے، لیکن دونوں آپس میں ایک دوسرے سے مل نہیں رہے ہیں۔ فرمایا اللہ نے وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اللہ رب العالمین کی ذات ہے جس نے سمندروں کو ملایا، پیدا فرمایا۔ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، یہ بہترین شاندار اور مزیدار میٹھا پانی، اور یہ کھارا بہت زیادہ کھارا پانی ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور دونوں قسم کے پانی کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک آڑ بنا دیا، ایک رکاوٹ بنا دی، جس کی وجہ سے دونوں آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ اس کی دو تفسیر کی گئی ہے۔ ایک تفسیر یہ کہ اللہ نے دو طرح کے پانی بنائے، ایک میٹھا جو پینے کے قابل ہے اور ایک کھارا۔ تو میٹھا پانی جیسے ہم اور آپ کے گھروں میں جو اویلیبل ہے، جو کنووں کا پانی ہوتا ہے، نہروں کا پانی ہوتا ہے، چشموں کا پانی ہوتا ہے، اور کھارا پانی جیسے سمندروں کا پانی ہوتا ہے۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ ایک ہی سمندر کے اندر دونوں قسم کے پانی پائے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے کہ دونوں پانی آپس میں مل نہیں رہے ہیں، اور ایک پینے کے قابل ہے اور ایک پینے کے قابل نہیں ہے۔ سمندری پانی کو اللہ تعالیٰ نے کھارا بنایا ہے، کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے میٹھے پانی کی خاصیت ہے کچھ دن کے بعد یہ خراب ہو جاتا ہے اور اس سے بدبو آنے لگتی ہے، اور کھارے پانی کی خاصیت یہ ہے کہ خراب ہوتا ہی نہیں، یہ نہیں خراب ہوتا، اس لیے اس سے بدبو نہیں آتی، اور نہ اس کا رنگ بدلتا ہے، نہ اس کا ذائقہ بدلتا ہے، بلکہ کھارے پانی کے اندر اگر کوئی مری ہوئی چیز ڈال دی جائے تو کچھ دن کے بعد سڑ کے گل کے ختم ہو جاتی ہے۔ سمندروں میں نہ جانے کیسے کیسے جانور، کیسی کیسی گندگیاں ڈالی جاتی ہیں، اس میں مر جاتے ہیں جانور، اس کے باوجود سمندروں کی طرف سے جو ہوائیں آتی ہیں خوب تازہ اور فریش ہوائیں ہوتی ہیں، اس کا رنگ اور اس کا ٹیسٹ بھی نہیں بدلتا، نمکین کا نمکین رہتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے، ورنہ اس زمین کا اکثر ترین حصہ سمندری پانی ہے، یعنی کھارا پانی ہے۔ اگر میٹھے پانی کی طرح سمندر کا پانی بھی ہوتا اور وہ بھی خراب ہو جاتا، وہ بھی بدبو کرنے لگتا، سڑ جاتا، تو زمین پر رہنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا۔ اسی لیے اللہ نے اس کو کھارا جو بنایا، یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے۔ اور پینے کا جو پانی ہے اس کو میٹھا اللہ نے بنایا، لذیذ بنایا۔ قرآن کی دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ هَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، دونوں سمندر کے پانی برابر نہیں ہوتے، یہ میٹھا اور شاندار مزیدار پانی ہے جو پینے کے قابل ہے، اور یہ نمکین اور کھارا پانی ہے۔ عذب فرات، پینے کا میٹھا پانی۔ فرات کا مطلب ہوتا ہے کاٹ دینے والا، اس کو کاٹ دینے والا میٹھا پانی اس لیے کہا گیا کیونکہ جب انسان اس پانی کو پیتا ہے اس کی پیاس کٹ جاتی ہے،
اس کی پیاس مٹ جاتی ہے، اسی لیے اس کے عذب فرات کہا گیا۔ اس کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے پانی کا تذکرہ فرمایا، کہا میری قدرت یہ ہے کہ میٹھے اور کھارے پانی دونوں ایک ہی سمندر میں میں ملنے نہیں دے رہا ہوں، یہ میری اپنی طاقت ہے۔ اور کہا ایک اور پانی ہے جو کسی اور انسان کے اندر ہوتا ہے، کسی دوسرے انسان کے پانی سے مل کر ایک مکمل انسان بن جاتا ہے، یہ میری قدرت ہے، وہاں میں ملنے نہیں دیتا ہوں، یہاں میں ملا کر ایک انسان، ایک مخلوق بنا دیتا ہوں۔ فرمایا اللہ نے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اللہ کی ذات وہی ذات ہے جس نے پانی سے ایک مکمل انسان کو پیدا فرمایا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، پھر اللہ نے انسان کو مختلف رشتہ داریوں میں بانٹ دیا، خاندانی رشتہ داری، سسرالی رشتہ داری۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اللہ رب العالمین ہر چیز پر طاقت رکھنے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ دونوں آیتوں کا امتزاج دیکھیے، ایک کے بعد دیگرے، ایک طرف سمندر کے دو قسم کے پانی کا تذکرہ فرمایا، کہا میں اسے ملنے نہیں دے رہا ہوں، یہ میری طاقت ہے، اور ایک طرف انسان کی تخلیق جس پانی اور اسپم سے ہوتی ہے، کہا مرد الگ ہے، پتہ نہیں کہاں کا ہے مرد، کون سے خاندان کا ہے، نکاح کے ذریعے سے میاں بیوی کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے، دونوں کے پانی کے امتزاج سے میں ایک مکمل انسان کی تخلیق کر دیتا ہوں، یہاں میں ملنے کا حکم دیتا ہوں تو ملتے ہیں، تو ایسی کاریگری ہوتی ہے کہ ایک انسان خوبصورت پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان کے اوپر وہ بھی دور آتا ہے جب انسان گننے کے لائق بھی نہیں ہوتا، کوئی چیز نہیں ہوتا، یعنی یہ پانی کا جو ایک نطفہ ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا یہ کوئی قابل ذکر بھی چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر انسان کو مکمل انسان بنا کر اس کو سننے والا بھی، دیکھنے والا بھی، سوچنے والا بھی، سمجھنے والا بھی، ہاتھ میں طاقت، زبان میں طاقت، میں مکمل باضابطہ ایک مکمل انسان بنا دیتا، یہ میری اپنی قدرت۔ اور اللہ نے فرمایا انسان بنانے کے بعد میں اس کو رشتہ داریوں میں بھی بانٹ دیتا۔ یہاں دو رشتہ داری کا ذکر کیا گیا، نسبہ و صہرا، ایک خاندانی رشتہ داری، نسب نامہ اسی سے آتا ہے، جو باپ کی طرف سے رشتہ داریاں ملتی ہیں، جو ماں کی طرف سے رشتہ داریاں ملتی ہیں، اس کو نسب بولا گیا، اور جو بیوی کے خاندان سے رشتہ داریاں بڑھتی ہیں اس کو صہرا بولا گیا، یعنی کہ سسرالی رشتہ داری۔ ایک تیسری رشتہ داری بھی ہوتی ہے جس کا ذکر اس حدیث میں نہیں ہے، جس کا ذکر اس آیت میں نہیں ہے، حدیث پاک کے اندر آیا، وہ ہے رضاعت سے ہونے والی رشتہ داری، یعنی کسی بچے نے کسی دوسری عورت کا دودھ پی لیا تو اس کے بچے اب اس کے رضائی بھائی اور بہن ہو جاتے ہیں، وہ رضائی ماں ہو جاتی ہے، اس کا شوہر رضائی باپ ہو جاتا ہے، تو یہ رشتہ داری نسب والی رشتہ داری کے ساتھ اٹیچ کر دی جاتی ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح سے خاندانی رشتہ داریاں ہوتی ہیں اسی طرح سے یہ رضائی اور رضاعت کے ذریعے سے ہونے والی رشتہ داریاں ہوتی ہیں، وہی علت وہی حرمت یہاں بھی لاگو کی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے لوگوں کو رشتہ داریوں میں بانٹا۔ قرآن کریم سورہ نساء کی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے اس رب کی اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک انسان سے ایک جان سے پیدا فرمایا، پھر ان سے مائی حوا کو پیدا فرمایا، پھر دونوں کے ذریعے سے اللہ نے بہت سارے مردوں کو بہت ساری عورتوں کو پیدا فرمایا، پھر آپس میں رشتہ داریاں ہوتی ہیں، لوگ رشتہ داریوں میں بدھ جاتے ہیں، اس طرح سے دنیا کا نظام چلتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا کرشمہ ہے۔ اس آیت میں ایک مثال بھی اللہ نے دی ہے، اللہ نے فرمایا جو یہ سمندر کا میٹھا اور کھارا پانی ہے اس کی مثال ایسے دیکھیے جیسے مکہ ہے، مکے کے اندر اسلامی اور ایمان کی دعوت ہے، ایمان میٹھا پانی ہے اور شرک یہ کھارا پانی ہے۔ اللہ نے فرمایا میٹھے اور کھارا پانی کے درمیان میں نے ایک برج بنا رکھا، ایک آڑ بنا رکھی ہے جس کی وجہ سے دونوں ملنے نہیں پاتے۔ اسی طریقے سے مکہ کی زندگی میں رہنے والے میں نے مومن اور مشرک ایک ساتھ تو رہتے ہیں، جیسے میٹھا اور کھارا پانی ایک ساتھ ایک ہی سمندر میں ہے۔ کھارے پانی میں یہ طاقت نہیں کہ میٹھے پانی کو خراب کر ڈالے، اس کا ذائقہ اور اس کا ٹیسٹ خراب کر ڈالے۔ اسی طریقے سے میں نے شرک اور اہل شرک کو اتنی طاقت نہیں دے رکھی ہے کہ ایمان والوں کا کچھ بگاڑ سکے، ان کے ایمان کو ہلا سکے، ان کے ایمان کو مقدر کر سکے۔
گویا کہ اللہ نے فرمایا ایک ہی شہر کے اندر اہل توحید بھی رہ رہے ہیں، اہل شرک بھی رہ رہے ہیں، لیکن اہل شرک والے مسلمانوں کو، توحید والوں کو نقصان تو پہنچا سکتے ہیں لیکن ایمان کو مقدر اور گندا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے قرآن کی دوسری آیت میں اللہ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے سوائے اس کے کہ یہ آپ کو تکلیف دیں گے۔ تو یہ اللہ کی قدرت، اور اس کے علاوہ کئی قدرتیں بیان ہوئی کہ آسمان سے بارش کیسے ہوتی ہے، یہ دھوپ کیسے ہوتی ہے، سایہ کیسے ہوتا ہے، اگر اللہ چاہے تو سایہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے۔ مختلف قسم کی اللہ کی نشانیاں بتائی گئیں اور دعوت دی گئی کہ اللہ کی قدرت کو تسلیم کر کے ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ اس کے بعد اسی سورت کے اخیر میں عباد الرحمن کی صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے جو خاص بندے ان کی کیا کیا صفتیں ہیں وہ بیان کیا گیا ہے، اور انہی صفتوں کے دوران ایک دعا سکھائی گئی اور دعا کی کیا برکت ہے، اہمیت ہے وہ بتایا گیا۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اللہ نے فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ کے نیک بندے، رحمان کے نیک بندے وہ لوگ ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہماری بیویوں کو، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، واجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں اور ہماری اولاد کو متقیوں کا، پرہیزگاروں کا امام و اسوہ قدوہ بنا دے۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے۔ اس آیت کے اندر، اس دعا کے اندر سکھایا گیا کہ انسان صرف اپنے لیے نیکی کی دعا نہ فرمائے بلکہ اپنی آل اولاد کے لیے بھی دعا کرے، اپنے بال بچوں کے لیے بھی دعا کرے، اپنی بیویوں کے لیے بھی دعا فرمائے، اور اللہ سے یہ مانگے کہ اے اللہ میری بیوی کو، اے اللہ میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ اے اللہ انہیں اتنا نیک ضرور بنا دے کہ دنیا میں جب میں انہیں دیکھوں کہ تیری عبادت میں لگے ہوئے تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، مجھے سکون ملے، اور کل قیامت کے دن جب میں اپنی آنکھوں سے اپنی اولاد کو، اپنی بیویوں کو جنت میں جاتے ہوئے دیکھوں تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہو، مجھے سکون ملے۔ یعنی اے اللہ ان کو تو اپنا فرما بردار اس قدر بنا دے کہ دنیا میں بھی میرے لیے سکون کا ذریعہ بن جائیں اور آخرت میں بھی میرے لیے سکون کا ذریعہ بن جائیں، اور اے اللہ میری اولاد کو آنے والی جنریشن کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت کا سامان بنا دے۔ ان کو اللہ ایسی توفیق عنایت فرما کہ تیری فرما برداری ایسے کریں کہ خود ہدایت پہ آئیں اور دوسروں کی ہدایت کا بھی ذریعہ بنے۔ اے اللہ انہیں تو امام، اسوہ اور قدوہ بنا دے۔ مفسرین نے لکھا ہے اس آیت میں دعا جو کی جا رہی ہے، اے اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو متقیوں کا قدوہ بنا دے، اس میں یہ دعا بھی شامل ہے کہ اے اللہ ہماری اولاد کو مسجد کا امام بنا دے۔ اور حقیقت میں گرچہ ہماری نگاہ میں اس کی اہمیت کم ہوتی ہے لیکن اللہ کی نگاہ میں یہ بہت رتبے کا کام ہے۔ مؤذن ہونا، اذان دینا اللہ کی نگاہ میں بہت مرتبے کا کام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن ساری دنیا کے انسانوں میں سب سے لمبی گردن اگر کسی کی ہوگی تو مؤذن کی ہوگی، امام کی بھی نہیں ہوگی، مؤذن کی ہوگی۔ اور قیامت کے دن جس کی اذان کو دنیا کی مخلوقات سنتی ہے، گواہی دے گی کہ اللہ یہ اذان دے رہا تھا، میں نے سنا تھا۔ یہ کم فضیلت کی بات ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ نے اسی لیے اللہ کے نیک بندے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے، میری اولاد کو امام بنا دے، لوگوں کا رہنما بنا دے، نیکی کا حکم دینے والا بنا دے، بھلائی میں لوگوں کا اغوا اور رہنما بنا دے۔ اسی لیے امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں واللہ ما شیء احب الى المرء المسلم من ان يرى ولدا او والدا او حمیما او اخا مطیعا للہ عز وجل۔ اللہ کی قسم ایک مسلمان کی نگاہ میں اس سے زیادہ محبوب چیز کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کا فرما بردار پائے، وہ اپنے باپ کو اللہ کا وفادار پائے، وہ اپنے کسی سگے دوست کو اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتے ہوئے پائے، اپنے بھائی کو اللہ رب العالمین کے سامنے جھکا ہوا پائے۔ اللہ کی قسم کہ ایک مسلمان کی نگاہ میں اس سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہو سکتی۔ یہ دعا اس کے اندر سکھائی گئی، اور امام بننے کی جو دعا کہی گئی اس کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ اگر اپنی آل اولاد کو چاہتے ہیں کہ لیڈر بنے، خاص طور سے دینی لیڈر بنے، تو 3 چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دوسری آیتوں میں کہا ہے۔ نمبر 1 علم ہونا چاہیے،
علم کے بغیر دینی رہنما بننے کا اگر کسی نے خواب دیکھا ہے تو گمراہی کا رہنما بنے گا، وہ ہدایت کا رہنما نہیں بن سکتا۔ علم ضروری ہے، علم کے ساتھ ساتھ تقوی ضروری ہے، کیونکہ علم اگر غلط ہاتھوں میں لگ جاتا ہے تب بھی گمراہی کا سبب بن جاتا ہے، صحیح ہاتھ میں ہو، متقی و پرہیزگار کے پاس ہو تو ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے علم ہو، تقوی ہو، اس کی زبان میں، اس کے کردار میں، اس کے افعال میں تاثیر ہو، کیونکہ لیڈر اگر ہو اور اس کا کوئی اثر ہی نہ ہو پھر اس کے علم اور تقوی کا وہ فائدہ نہیں ہوتا جو ایک مؤثر انسان کی شخصیت سے ہوتا ہے، یعنی اس کا علم، اس کی صلاحیت لمیٹڈ ہو جاتی ہے، کہیں جا کر رک جاتی ہے، اور جب انسان کے اندر تاثیر ہوتی ہے اس کی زبان میں تو وہ علم، وہ تقوی دور دور تک پھیلتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے دوسری جگہ فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ امام بننے کے لیے، لوگوں کا رہنما بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان صبر کرے، علم حاصل کرنے میں صبر کرے، تقوی کو اختیار کرنے میں صبر کرے، اور اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین کرے۔ صبر اور یقین کے بغیر دنیا میں کسی کو امامت نہیں ملنے والی، نہ دین کی امامت ملے گی نہ دنیا کی امامت ملے گی۔ یہ امامت اور یہ رہنمائی، یہ سرداری اس وقت ملے گی جب یقین بھی ہو اللہ کی ذات پر اور محنت بھی ہو، صبر بھی کر رہا ہو انسان، تو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اسی سورت کی آخری آیت میں کہا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا۔ اے نبی کہہ دیجئے میرا رب تمہاری کوئی پرواہ ہی نہیں کرتا اگر تم اس رب کو دعاؤں میں نہ یاد کرتے، یعنی اگر تم اللہ سے دعائیں نہیں مانگو گے تو اللہ تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین تمہیں کوئی بھی بھاؤ نہیں دے گا، تمہاری کوئی بھی فکر نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو گے، اللہ کو دعاؤں میں یاد رکھو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری فکر کرے گا، تمہاری پرواہ کرے گا، تمہارے لیے روزیوں کا انتظام کرے گا، تمہاری آنے والی آل اولاد نسلوں کے لیے صحت و عافیت عطا فرمائے گا، ہر چیز اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ساری نعمتیں تمہیں دے گا۔ شرط کیا ہے؟ دعا۔ اس آیت میں اللہ نے بہت بڑی بات کہی، کہا کہ اگر اللہ کی نگاہ میں اہمیت والے بننا چاہتے ہو تو دعا کو لازم پکڑو۔ اگر دعا نہ کرتے ما یعبأ بکم ربی تو میرا رب تمہاری پرواہ نہیں کرتا، تم دعا کرتے ہو اس لیے اللہ رب العالمین تمہاری خیر خیریت لے رہا ہے، اپنی نگاہ میں تمہاری اہمیت کو اللہ رب العالمین نے برقرار رکھے ہوئے۔ بغیر دعا کے، بغیر عبادت کے اللہ کی نگاہ میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے جتنا بڑا دنیا کا انسان ہو، لیکن اللہ کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں۔ اور عبادت ہے، دعا ہے تو اللہ کی نگاہ میں مرتبہ اور مقام ہے۔ اس کے بعد سورۃ الشعراء کی شروعات ہوئی۔ سورۃ الشعراء شاعر کی جمع ہے شعراء، اس میں اللہ تعالیٰ نے شاعروں کے تعلق سے کچھ بات کہی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بھی ایک الزام تھا کہ نعوذ باللہ آپ جو قرآن پیش کر رہے ہیں یہ شاعری ہے۔ کچھ لوگ کہتے تھے یہ کہانت ہے، جادوگروں سے سیکھ کر ایک طرح کی جادوگری کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کہانت نہیں، یہ شاعری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا نہیں، میرا نبی شاعر نہیں ہے۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعروں کی پیروی تو ہمیشہ گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ شاعر لوگ ہر وادی میں گھومتے رہتے ہیں، ادھر بھی جاتے ادھر بھی جاتے، اور یہ شاعروں کی خوبی ہے، یہ شاعروں کی کمی ہے، یہ شاعروں کا ہی کمال ہوتا ہے۔ ایک ہی آدمی کی اگر آپ پیسے دے دیجئے تو آج خوب تعریف کر کے آسمان تک پہنچا دے گا، کل کو دشمنی ہو جائے اسی آدمی کی ایسی برائی کرے گا اس کو زمین میں زندہ دفن کر دے گا۔ یہ شاعروں میں پایا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہر وادی میں گھوم رہے ہوتے، کبھی تعریف کر رہے ہیں، کبھی غزل گا رہے ہیں، کبھی کسی کی تعریف۔ ان کے یہاں کوئی اصول و ضابطہ نہیں ہوتا، ان کو جو اچھا لگتا پسند آتا ہے وہ ساری کی ساری چیز اپنی شاعری میں اڈیلتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، شاعروں کے اندر ایک کمی یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، جو کرتے نہیں وہی ساری چیزیں کہتے ہیں۔ شاعروں کو سنیے ایسا لگے گا یہی سب سے
سچا ہے، دیش بھکت ہے، اس کے دل میں کتنا رحم و کرم ہے، عورتوں کی کتنی عزت کر رہا ہے، لیکن دنیا اس کی الگ ہوتی ہے، یہ صرف اس کی شاعری ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، ان کی کمی ہے۔ آگے اللہ نے اب اسلامی شاعروں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، کہا ہر شاعر برا نہیں ہوتا، ہر شاعری بری نہیں ہوتی ہے۔ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، لیکن جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیا، اللہ رب العالمین کو زیادہ سے زیادہ ذکر کیا، اور پھر ظلم سہنے کے بعد، مظلوم بن جانے کے بعد اپنے لیے یا مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی، ایسے شاعروں کو اللہ برا نہیں کہہ رہا ہے۔ وہ شاعر برے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں اپنی شاعری میں، غلو کرتے ہیں اپنی شاعری میں، فحش چیزوں کو پھیلاتے ہیں اپنی شاعری میں، یہ شاعر برے ہوتے ہیں۔ شرکیات اور بدعات کو پھیلاتے ہیں، یہ شاعر برے ہوتے ہیں۔ جیسے بہت سارے شیعہ شاعر ہیں، وہ اپنے ہی غلط عقیدے کے پرچار میں اپنی شاعری کا فن استعمال کرتے ہیں۔ کچھ بدعتی شاعر ہیں جو اپنی بدعات کو پرچار کرنے کے لیے اپنی شاعری کا فن استعمال کرتے ہیں۔ وہ سارے کے سارے لوگ اس آیت کے اندر داخل ہیں، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ایسے شعراء کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں، نیک اور اچھے لوگ ایسے شعراء کی پیروی نہیں کرتے۔ اور ایسی شاعری جس کے اندر فحش کاری ہو، جس کے اندر شرک ہو، جس کے اندر بدعت ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خذوا هذا الشیطان او امسکوا الشیطان۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بغل میں ایک گاؤں تھا چھوٹا سا جس کا نام عرج تھا۔ اللہ کے نبی ایک صحابی کے ساتھ اسی گاؤں کے بغل سے گزر رہے تھے۔ ایک آدمی شاعری کر رہا تھا، کچھ گنگنا رہا تھا، گا رہا تھا، جس کے اندر غلط چیزیں تھیں، جس کے اندر شرک تھی، جس کے اندر فحشکاری تھی، گندی گندی باتیں تھیں۔ اللہ کے نبی کے کانوں میں آواز گئی، آپ نے فرمایا خذوا الشیطان، اس شیطان کو پکڑو، او امسکوا الشیطان، یا اس شیطان کو روکو، لأن یمتلی جوف رجل قیحا خیر له من ان یمتلی شعرا۔ ایک انسان کے پیٹ میں پیپ بھر جائے، خون بھر جائے اور اس کے پورے ڈائجیشن سسٹم کو برباد کر دے، خراب کر دے، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ اس کے پیٹ کے اندر، اس کے دل کے اندر، اس کے سینے کے اندر، اس کے دماغ کے اندر ایسی شاعری آئے جیسی شاعری یہ کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا خون اور پیپ پی لے انسان، اپنا پیٹ خراب کر لے، یہ بہتر ہے اس سے کہ یہ گندی شاعری کرے، فحش شاعری کرے، غزل کے نام پر بے حیائی کو پھیلائے۔ یہ شاعری جو بے حیائی پر مشتمل ہو، شرک و بدعت پر مشتمل ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ آپ ذرا اندازہ کرو گانوں کا کیا ہوگا، جس کے اندر تو سب کچھ وہی ہے، بے حیائی ہے، فحش ہے، یا تو غلط ہے، یا تو اللہ کی شان میں گستاخی ہے، یا پھر فطرت کا ہی انکار ہے، اور جھوٹ تو غلو کی تو بات ہی ختم ہے، انتہا ہے، جھوٹ ہے، غلو ہے، بے حیائی ہے، فحشکاری ہے، اللہ کی شان میں گستاخی، یہ ساری کی ساری خرابیاں، برائیاں آج کے بالی ووڈ سانگ میں، گانوں میں پائی جاتی ہیں۔ ان شاعری کے تعلق سے اللہ کے نبی فرما رہے آدمی اس کو سنے، اس کو گائے، بہتر یہ کہ خون اور پیپ پی کے اپنا پیٹ خراب کر لے، لیکن یہ گندی حرکت نہ کرے۔ وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی انسان شاعری کا فن جانتا ہے، بہترین شاعری کر لیتا ہے، اس کو اسلام کی دفاع کے لیے استعمال کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی تعریف میں استعمال کرتا ہے، اپنے نبی کی تعریف میں، نعت میں استعمال کرتا ہے، اسلام کی دفاع کے لیے، اسلام کی تعلیمات کو پرچار کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان من الشعر حکمہ، یقیناً شعر کے اندر بھی حکمت و دانائی کی بات ہوتی ہے، شعر کے اندر بھی اچھی اور بھلی بات ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے عبداللہ ابن رواحہ جو ایک شاعر تھے، ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا خل عنہ یا عمر، حضرت عمر نے ان کو روکا کہ تم اللہ کے نبی کے سامنے مسجد کے اندر شاعری کر رہے ہو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر ان کو شاعری کرنے دو، شعر کہنے دو، فلہی اسرع فیہم من نضج النبل، اللہ کی قسم ہے یہ شاعری کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے اگر صحیح باتوں پہ مشتمل ہو کہ تیر سے بھی زیادہ انسان کے دل پہ اثر کرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیر سے کسی کو وار کرو گے تو شاید وار خالی چلا جائے، اس تک نہ بات پہنچ پائے، لیکن شاعری سے کرو گے تو اس تک بات پہنچ جائے گی۔
تو شاعری اسلام میں پورے طور سے نہیں حرام. دو قسم شاعری کی ہے. ایک شاعری کی وہ قسم ہے جس کی مذمت کی گئی کیونکہ اس کے اندر بے حیائی ہے, شرک ہے, بدعت ہے, اور اس کو غلط مقصد کے لیے پڑھا جا رہا ہے, اور وہ شاعری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اسلام میں جائز ہے, قابل تعریف ہے, جس کے ذریعے سے اللہ کی تعریف ہو, نبی پاک کی حمد ہو, اصلاح, سماج کی اصلاح ہو, یا پھر کسی بھی اچھے ٹاپک پہ گفتگو کی جائے جس میں جھوٹ اور غلو نہ بولا جائے, تو یہ چیز اچھی ہوتی ہے. اسی لیے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, جب لوگوں نے اللہ کے نبی کے خلاف شاعری کرنی شروع کی اور اپنی شاعری میں نبی کی بیویوں کے بارے میں غلط سلط بولنے لگے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت حسان ابن ثابت سے, اے حسان ابن ثابت, مکے کے قریش کے کفار کے بارے میں شاعری میں میری طرف سے تم جواب دو, اجب عنی اللہم ایدہ بروح القدس. اللہ رب العالمین جبرائیل کے ذریعے سے حضرت حسان ابن ثابت کی مدد فرما رہا تھا ان کی شاعری میں, کیونکہ حضرت حسان ابن ثابت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دے رہے تھے, اللہم نعم, اے اللہ رب العالمین حضرت حسان ابن ثابت کی جبرائیل کے ذریعے سے مدد فرما. تو شاعر حسان ابن ثابت بھی تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں, آپ کی تعریف میں, آپ کی دفاع میں پڑھا کرتے تھے, تو جبرائیل بھی ان کی مدد فرماتے تھے. لہٰذا شاعری اچھی بھی ہوتی ہے, بری بھی ہوتی ہے, لیکن آج کل جو مارکیٹ میں ہے اکثر و بیشتر بری ہے. اللہ کی جو اچھے علماء شاعری کرتے ہیں تو ان کے ہاں حمد ہے, نعت ہے, سماج کی اصلاح ہے, یا پھر لوگوں کو حوصلہ افزائی ہے. باقی اکثر و بیشتر شاعری ہو, کویتا ہو, گانا ہو, سب کے سب گندے ہیں, ناجائز. اس کے بعد اس پارے میں سورۃ النمل کی شروعات ہوتی ہے. نمل کے معنی ہوتے ہیں چیونٹی. اس سورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قدر تفصیل سے بیان ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کو وراثت میں نبوت بھی ملی اور بادشاہت بھی ملی. داؤد علیہ السلام کے اور بھی بیٹے تھے, لیکن سلیمان علیہ السلام اس قابل تھے کہ ان کو یہ ساری چیزیں ملے. اللہ نے ان کو عطا فرمایا. اللہ نے یہ خوبی بھی عطا فرمائی کہ آپ پرندوں کی بولیاں بھی سمجھ لیتے تھے, چڑیوں کی بولیاں بھی سمجھ لیتے, چونٹیوں کی آواز کو بھی سمجھ لیتے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کنٹرول دے رکھا تھا, انسانوں پر بھی, جناتوں پر بھی, پرندوں پر بھی. لہٰذا ان کی جو فوج تھی, لشکر تھی, اس کے اندر انسان بھی تھے, جنات بھی تھے, پرندے بھی ہوا کرتے تھے. ایک دن یہ اپنی لشکر کو لے کر کہیں جا رہے تھے, راستے میں نکلے, چیونٹیوں کی ایک بستی سے گزرتے ہیں. چیونٹیوں نے آپس میں کہنا شروع کر دیا, حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. جب چیونٹیوں کی بستی کی طرف سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر لے کر پہنچے تو چیونٹیوں کی جو سردار تھی اس نے کہا, اے چیونٹیوں کی جماعت, تم اپنے اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ. لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کی لشکر تم سب کو رعب ڈالے اور ان کو احساس بھی نہ ہو, شعور بھی نہ ہو, پتہ بھی نہ چلے. چیونٹیوں نے آپس میں یہ بات کہی. معلوم ہوا کہ کوئی کمزور مخلوق اپنے سے طاقتور مخلوق سے بچنے کے لیے اپنے قوم کی رہنمائی کرے, یہ نہ ہو کہ اکیلے بچ جائے بلکہ پوری قوم کو بچانے کی کوشش کرے. جیسے کہ اس چیونٹی نے اپنے قوم کی چیونٹیوں سے کہا اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ. یہ بھی معلوم ہوا کہ فتنے کے وقت میں انسان کو گھر میں رہنے میں عافیت ہوتی ہے, وہیں اس کے جان کی حفاظت ہو جاتی ہے. یہ بھی اس سے معلوم ہوا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی کہ جن بھی آپ کے کنٹرول میں ہے, ہوائیں بھی آپ کے لیے مسخر کر دی گئی, پہاڑ بھی آپ کے لیے مسخر کر دیے گئے, وراثت میں آپ کو علم بھی مل رہا ہے, آپ کو بادشاہت بھی مل رہی ہے. اتنے سارے کمالات اور فضیلت کے باوجود سلیمان علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں ہے کہ سامنے چیونٹیوں کی بستی ہے اور چیونٹیاں ہمارے لیے اتنی پریشان ہیں, ہم سے اتنا زیادہ ڈر رہی ہیں. اتنے سارے کمالات کے بعد بھی سلیمان علیہ السلام کو نہیں پتا کہ چیونٹیوں کے بستیوں میں کیا چل رہا ہے. معلوم یہ ہوا کہ لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ نبیوں کا علم غیب ہوتا ہے, یہ غلط کہتے ہیں. چیونٹیاں بھی اس کو نہیں مانتی, کہتی ہیں انسانوں بے وقوف ہو تم, ہمیں بھی یہ علم ہے کہ نبیوں کو علم غیب نہیں ہوتا. علم غیب صرف اللہ عز و جل کو ہوتا ہے.
یہ عقیدہ کہ علم غیب صرف اللہ کو ہوتا ہے، یہ حیوانات کو بھی معلوم ہے، حیوانات بھی صحیح عقیدے پر ہیں، لیکن افسوس انسانوں میں کچھ لوگ بد عقیدہ ہیں۔ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کا معائنہ کر رہے ہیں، دیکھا کہ پرندوں میں سے ہدہد پرندہ غائب ہے، کہنے لگے کیا ہوا، میں ہدہد پرندے کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کہیں غائب تو نہیں ہو گیا، اگر وقت پہ نہیں آیا تو میں اسے سزا دوں گا یا پھر اس کو ذبح کر ڈالوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ہدہد پرندہ واپس آتا ہے، فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین۔ پرندہ آ کر سلیمان علیہ السلام سے بات کرنے لگتا ہے، کہتا ہے کہ میں وہ خبر لے کر آیا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں ہے، یعنی ہدہد پرندہ بھی کہہ رہا ہے سلیمان علیہ السلام آپ اللہ کے رسول تو ہے لیکن آپ کو علم غیب نہیں، میں جو خبر لے کر آیا ہوں یمن سے وہ خبر آپ کو معلوم نہیں ہے۔ ملکہ سبا کا بلقیس کا خبر لے کر آیا تھا، پرندہ بھی کہہ رہا کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ہاں بتاؤ کیا لے کر آئے ہو؟ انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم۔ میں ایک ایسی بستی میں گیا، ایک ایسے شہر کے اندر گیا جس شہر کے اندر دیکھا کہ اس کے حکمراں ایک عورت کو بنایا گیا ہے، ایک عورت وہاں پر حکومت کر رہی ہے اور اس کو بہت ساری چیزیں دی گئی ہیں، اس کا ایک بڑا سا تخت بھی ہے۔ اور یہ بات پرندے نے تعجب سے کہی تھی کہ ایک ایسے شہر سے میرا گزر ہوا جہاں پر حکومت کوئی عورت کر رہی ہے، یعنی پرندے بھی، جانور بھی، حیوان بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ عورت حکمرانی کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے اپنا لیڈر کسی عورت کو بنایا ہو۔ اللہ کے نبی کی صاف بخاری کی حدیث ہے۔ اور اس پرندے نے بھی کہا بڑی عجیب بات میں دیکھ کر آیا ہوں، ایک بستی ہے جہاں کی لیڈر ایک عورت ہے، اسے بہت کچھ نوازا گیا، اس کا ایک بڑا سا تخت ہے۔ اور اس نے کہا ایک اور برائی میں وہاں دیکھ کر آیا، ایک برائی تو یہ ہے کہ عورت حکمرانی کر رہی ہے، دوسری برائی یہ ہے وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے دیکھا اس عورت کو بھی اور اس کے قوم کے لوگوں کو بھی دیکھا کہ یہ لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، سورج نمسکار کر رہے ہیں، سورج کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں۔ وزین لهم الشیطان واعمالهم، شیطان نے ان کے سامنے ان کی اعمال کو مزین کر رکھا ہے، فصدهم عن السبیل، شیطان نے انہیں صراط مستقیم سے روک رکھا ہے، فهم لا يهتدون، سورج کی پرستش کر رہے ہیں، شیطان نے ان کو پریشان کر رکھا ہے، اس لیے ہدایت پہ نہیں آ پا رہے ہیں۔ یعنی کہ ایک پرندے کو بھی معلوم ہے شرک کیا ہوتا ہے، توحید کیا ہوتی ہے، ایک پرندے کو بھی یہ برداشت نہیں ہے، اتنی سمجھ عطا کی گئی ہے کہ عبادت صرف اللہ رب العالمین کی ہونی چاہیے۔ اور تعجب کی بات یہ کہ اس پرندے کو سورج کی عبادت پر تعجب ہو رہا ہے، جبکہ سورج اس پرندے کے سامنے بہت بڑی چیز ہے، لاکھوں کروڑوں گنا بڑی چیز ہے، پھر بھی ایک پرندہ بھی یہ برداشت نہیں کر رہا ہے کہ اس روئے زمین پر سورج کی عبادت کی جائے، جو سورج اس زمین سے کئی گنا بڑا ہو، چاند سے کئی گنا بڑا ہو، اس سورج کی عبادت کو ایک جانور بھی، ایک پرندہ بھی، ایک حیوان بھی قبول کرنے کو تیار نہیں۔ وہ آ کر بیان دے رہا سلیمان علیہ السلام میں نے اپنی آنکھوں سے اس قوم کے لوگوں کو سورج کی پرستش کرتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی وہ سب کے سب گمراہی میں ہے۔ اور پرندہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ سب اس لیے ہو رہا کیونکہ شیطان نے ان کو بیوقوف بنا رکھا ہے۔ معلوم ہوا کہ آج کے یہ پرندے بھی جو آپ کے شہر میں، ہمارے شہر میں اڑ رہے ہوتے ہیں، یہ ہمیں اور آپ کو جب دیکھتے ہوں گے مزاروں پہ سجدے کرتے ہوئے، یہ بھی کہتے ہوں گے کتنی بے وقوف قوم ہے یہ لوگ، تو سورج تو چھوڑیے، یہ تو پتھروں کو، مردوں کو، زمین میں دفن انسان کی پوجا کر رہے ہیں۔ اور یہ لوگ بھی ہم پہ افسوس کرتے ہوں گے اور تعجب کرتے ہوں گے، چونٹیاں تعجب کرتی ہوں گی، یہ پرندے تعجب کرتے ہوں گے، دیگر مخلوقات تعجب کرتے ہوں گے، یہاں تک کہ وہ مرغے تعجب کرتے ہوں جو مزاروں پہ چڑھائے جاتے ہیں، وہ بکرے تعجب کرتے ہوں گے جو وہاں چڑھاوے پہ چڑھائے جاتے ہیں، وہ مکھیاں تعجب کرتی ہوں گی۔ یہ ساری کی ساری مخلوقات ایک اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ اور پہلے درس میں بتایا گیا کہ سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، انسان ہی بس ناکارہ ہے۔ پرندے نے یہ بات کہی،
سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے، تمہاری بات کو جانچ کریں گے، پڑتال کریں گے۔ کہا میں ایک خط لکھ رہا ہوں، یہ خط اب تم ہی لے کر جاؤ اس محل کے اندر جہاں سے آئے ہو، اور خط دینے کے بعد سائیڈ میں کہیں چھپ جانا، دیکھنا کہ لوگ میرے خط کے اوپر کیا ری ایکشن دے رہے ہیں۔ وہ پرندہ سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر محل کے اندر پہنچ گیا۔ ملکہ سبا بلقیس کے ہاتھوں میں خط ہے، اور اس خط کی شروعات کیسے ہے؟ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، میرے اوپر چڑھائی کرنے کی کوشش نہ کرنا، زیادہ غرور و گھمنڈ کرنے کی کوشش نہ کرنا، مسلمان ہو کر میرے پاس تم سب کے سب چلے آؤ۔ ڈائریکٹ سلیمان علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دور میں بڑے بڑے بادشاہوں کو لیٹر بھیجا تھا اور دعوت اسلام دی تھی، سلیمان علیہ السلام نے بھی دیا۔ سلیمان علیہ السلام کے خط کی خوبی کیا ہے؟ سب سے پہلے لکھا جا رہا ہے انہو من سلیمان، فرام سلیمان۔ آج کے لیٹر کی کیفیت کیا ہے؟ اوپر لکھا جاتا ٹو مسٹر فلاں۔ یہ جو ہمارے اسلاف کا خط تھا پہلے بھیجنے والے کا نام ہوتا تھا، نیچے ہوتا تھا کس کو جا رہا ہے، آج الٹا ہو گیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے خط میں انہو من سلیمان سے شروعات ہو رہی ہے، اور اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھا ہوا ہے۔ آج جو لوگ اپنے کاغذ میں، شادی کارڈ میں یا بہت سارے کارڈ میں کہتے ہیں بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھیں گے، کیوں؟ بے حرمتی ہو جائے گی، تو کیا لکھ دیں؟ 786 ہے، 786۔ اللہ کی قسم یہ قرآن کے ساتھ بے حرمتی ہے، یہ قرآن کا استہزاء ہے، یہ قرآن کا مذاق ہے، یہ قرآن کی جو تعویذ بنا بنا کر اپنا پیٹ پالتے ہیں ان کا کام ہے۔ یہ ستاروں کو دیکھ کر اچھر بنا کر کہانت کرنے والے، شعبدہ بازی کرنے والے، یہ ان لوگوں کا کام ہے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں تھا۔ یہ مشرکین سے لیا ہوا ایک علم ہے جس کو مسلمانوں نے لے کر اس کو تعویذ کے دھندے میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ 786 میں کنورٹ کر رہے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ 786 کا بسم اللہ الرحمن الرحیم بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا؟ اگر بنتا بھی ہو تو یہ بھی جان لیں ہرے کرشنا بھی بنتا ہے اسی کا، اگر اردو میں ہرے کرشنا لکھا جائے۔ نمبروں میں قرآن کی آیتوں کو تبدیل کرنا یہ قرآن کا مذاق ہے، اور اگر یہ صحیح ہوتا تو جو مولانا صاحب جو یہ سارے کام کرتے ہیں ان سے کہیے کہ اب نمازوں میں سورہ فاتحہ نہ پڑھیں، آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں اور اللہ اکبر کہہ کر شروع ہو جائیں۔ 71 72 75 340 50 ہو گئے نماز۔ کیوں بھائی؟ ہم نے پوری آیتوں کو گنتی میں کنورٹ کر دیا۔ کسی کا نام عبدالعلیم، کسی کا نام عبدالحنان، کسی کا نام عبدالعظیم ہے، اب اس کو بھی گنتی میں کنورٹ کر دو، اور بھائی 24 نمبر کیا بات ہے؟ یہ سب مذاق ہے۔ اسی آدمی جس نے یہ سب کیا ہو اسی کا نام اگر گنتی میں کنورٹ کر کے اور نام لینے کے بجائے گنتی لے کر بولنے لگے، اور بھائی بتاؤ 420 نمبر کیا حال ہے؟ مار کر لے گا آدمی۔ اور بھائی بتاؤ 99 نمبر کیا حال ہے؟ 100 نمبر، 101 108 نمبر، یہ سب مذاق ہے قرآن کا۔ الفاظ حروف اس لیے نہیں ہے کہ اس کو گنتی میں کنورٹ کر کے اور اس کے بعد بہانہ کیا ہے؟ بے حرمتی ہو۔ آپ سب سے بڑی بے حرمتی تو آپ کر رہے ہو، آپ کو کون جوتا لات مارے؟ سلیمان علیہ السلام نے پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، اور اس کے بعد ملکہ بات کر رہی ہے، اپنے وزیروں سے کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ پورا لیٹر آیا سلیمان کا۔ قوم کے لوگوں نے، وزیروں نے کہا قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، کہا ہمارے پاس طاقت تو ہے، ہمارے یہاں ڈیفنس سسٹم بڑا اچھا ہے، ہم لوگ خوب لڑاکا قوم بھی ہے، ہمارے پاس ہتھیار بھی ہے۔ یعنی اشارہ یہ دے رہے ہیں کہ سامنے سرنڈر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لڑنے کے لیے ہم تیار ہیں، ہمارے پاس پورے کے پورے ہتھیار موجود ہیں، باقی آپ بتانا۔ والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، آپ جو حکم دو گی چلے گا۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ پوری رائے مشورہ دینے کے بعد کہتے ہیں اب باقی آپ بتائیے، آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ تو میری رائے تھی، اب آپ بتائیے۔
اس طرح کے میٹھے لوگ ہوتے ہیں. یہ وزیر لوگ تھے, جانتے تھے کہ عورت ذات ہے, کیا کرے گی. اور ایک بڑے بادشاہ کا لیٹر آیا ہے جس کو پاور ہے جنوں پر, پرندوں پر, ہواؤں پر. اس کے سامنے ہم لوگ کچھ نہیں ہیں. لیکن واہ واہی, ایسے لوگ اگر کسی کو میسر ہو جائیں تو اس کو برباد ہونے میں ٹائم نہیں لگتا ہے. جو چڑھا رہے ہوں اور جانتے ہوں کہ یہ خطرے سے خالی نہیں ہے, پھر بھی اس کو چڑھا کر آگے بڑھا کر اس کو برباد کر دیا جائے. اب اس عورت کو لیکن اتنا یقین تھا کہ اگر کوئی بادشاہ حملہ کرے گا تو پھر میری سلطنت کو چھوڑے گا نہیں. قرآن میں اس کے آگے بتایا گیا, وہ عورت کہتی ہے میری قوم کے وزیروں تمہارا تو یہ مشورہ ہے, لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی بادشاہ کسی سلطنت پہ حملہ کرتا ہے تو پوری آبادی تہس نہس ہو جاتی ہے, پوری جائیدادیں تباہ ہو جاتی ہے, پوری قوم برباد ہو جاتی ہے. اس لیے مجھے ڈر لگ رہا ہے. میرے دماغ میں ایک ترکیب آ رہی ہے, میں کچھ تحفہ, کچھ ہدیہ سلیمان کو بھیجتی ہوں آزمانے کے لیے. اگر سچ میں وہ اللہ کا نبی ہوگا تو تحفہ ہدیہ نہیں قبول کرے گا, اور اگر اللہ کا نبی نہیں ہوگا, دنیا دار کوئی بادشاہ ہوگا تو تحفہ قبول کر لے گا. یعنی کہ رشوت بھیج رہی ہے. رشوت بھی بھیجا گیا سلیمان علیہ السلام کو. جب تحفہ ملتا ہے سلیمان علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں کیا تم نے مجھے سمجھ رکھا ہے کہ میں دولت کے آگے بک جاؤں گا؟ کیا مجھے تم نے دنیا دار انسان سمجھ رکھا ہے؟ میں تمہاری اس ہدیے کو قبول نہیں کروں گا, تمہاری اس رشوت کو قبول نہ کروں گا, اور میں اپنی پوری فوج لے کر تمہارے ملک پہ چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا ہوں. سلیمان علیہ السلام تیار ہو گئے. ادھر سے سلیمان علیہ السلام اپنے ہی فوجیوں میں سے اعلان کرتے ہیں کہ اس نے مجھے للکارا ہے, مجھے رشوت دینے کی کوشش کی ہے, کون ہے تم میں سے جو اس کا تخت میری نظروں کے سامنے ابھی لا کے رکھے گا؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. جنوں میں سے ایک قوی اور ہیکل جن نے کہا آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں, اس سے پہلے ہی میں وہ تخت لا کر رکھ دوں گا. سلیمان علیہ السلام بیت المقدس فلسطین میں تھے اور یہ عورت یمن کے اندر سعودی کے قریب میں تھی. تقریباً 1500 میل کی دوری ہے, آنے اور جانے کی دوری دیکھیے تو 3000 میل کی دوری ہے, تقریباً 4500 کلومیٹر. ایک جن کہتا ہے آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں گے, اس سے پہلے میں عرش لا کر رکھ دوں گا. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ, اور مجھ میں اتنی طاقت بھی ہے, اتنی امانت داری بھی ہے کہ عرش میں ذرہ برابر خروچ بھی نہیں آئے گی, آپ کے سامنے رکھ دوں گا. سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں, اس سے پہلے مجھے عرش چاہیے. ایک دوسرا کہنے لگا قال الذی عنده علم من الکتاب, جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک, آپ کی آنکھوں کی پلکیں جھپکیں گی اس سے پہلے ہی میں عرش, وہ تخت لا کر آپ کی نظروں کے سامنے رکھ دوں گا. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آدمی کو کون سی کتاب کا علم تھا, وہ کون سا علم تھا, کون سا گیان تھا, اس کے بارے میں ایگزیکٹ کسی کو نہیں معلوم. اور زیادہ تر یہی بات کہی گئی ہے کہ یہ کوئی انسان تھا, یہ جنات نہیں تھا. جس نے کہا پلک جھپکتے ہی لے آؤں گا, یہ انسان تھا. مفسرین نے کہا قرآن کی ظاہری آیت سے یہی معلوم چلتا ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے اس بندے کے اندر یہ طاقت کیسے آئی, اس کے پاس علم تھا اور وہ بھی کتاب کا علم تھا. یہ علم کا پاور بتایا جا رہا ہے, یہ گیان کی طاقت بتائی جا رہی ہے کہ انسان کے پاس علم ہو تو انسان 4500 کلومیٹر کا کام سیکنڈوں میں کر سکتا ہے. اور آج آپ دیکھیے ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ مہینوں کا کام ایک دن میں انسان کر رہا ہے, 1 گھنٹے میں ہو جا رہا ہے. تو علم کی بنیاد پر ہوتا ہے. بہرحال اس کے پاس کون سا علم تھا, مفسرین نے اس کو واضح نہیں کیا, کسی کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے. جب آ گیا عرش بھی آ گیا, اب وہ عورت اپنے پوری فوج کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کے پاس آتی ہے. کیوں؟ وہ ڈر گئی کہ حقیقت میں کہیں حملہ نہ کر دے. سلیمان علیہ السلام کا جو محل تھا شیشے کا بنا ہوا تھا, نیچے بھی شیشہ, دائیں بائیں بھی شیشہ, صحن بھی شیشے کا, خوب چمک رہا تھا. اور ذات سلیمان علیہ السلام کے محل میں آتی ہے. فلما جاءت قیل اہاکذا عرشک, سامنے اسی کا تخت رکھا ہے. پوچھا جا رہا ہے کیا اسی طرح سے تمہارا بھی تخت ہے؟ اس نے جواب دیا قالت کأنہ ہو, ہاں لگ تو ایسے ہی رہا ہے جیسے کہ وہی ہو.
سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کا نشان بھی بدل ڈالا تھا، کہا تھا کہ اس کے اندر کچھ چینجنگ کر دو تاکہ وہ پہچان نہ پائے، میں آزماؤں گا اسے۔ مفسرین نے لکھا ہے اس نے کہا کانہو، اس کا نقشہ بدلنے کے بعد بھی اس کو لگا کہ گویا کہ وہی ہے۔ یعنی اگر کوئی چیز کسی کی خاص اپنی پرسنل ہو تو گرچہ اس کی حالت بدل دی جائے، بعد میں اگر دیکھے گا کہیں نہ کہیں اس کو ایسا لگنے لگتا کہ وہ میرا ہی ہے۔ اب اس کے بعد وہ اسی محل کے اندر داخل ہوتی ہے، قیل لہا ادخل السرح، اسے کہا گیا محل کے اندر داخل ہو جاؤ۔ فلما رأته حسبته لجہ، جب وہ محل کے اندر داخل ہوتی ہے زمین پر فرش پہ نگاہ پڑتی ہے، اس کو لگا کہ اس کے اندر پانی بھرا ہوا ہے۔ وکشفت عن ساقیہا، اس نے اپنی پڈلیوں سے اپنے کپڑے تھوڑے سے اوپر اٹھا لیے۔ قال انہ صرح ممرد من قواریر، کہا گیا کہ اپنی پڈلی کو نہ کھولیے، یہ تو شیشے کا خالص بنا ہوا ہے، جس کو دیکھ کر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پانی ہے، یہ پانی وانی نہیں، یہ شیشے کا پیور ہے، اس لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پانی ہے، پانی نہیں ہے۔ اب اس عورت نے جب دیکھا سلیمان علیہ السلام کی دینی طاقت کو بھی دیکھا، رسول ہونے کا پاور بھی دیکھا، اور دنیاوی شان و شوکت کا بھی دیکھا، کیونکہ یہ نبی بھی تھے، یہ بادشاہ بھی تھے، فوراً یہ اسلام لاتی ہے اور کہتی ہے قالت ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اے اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا کہ میں نے سورج کی عبادت کی، میں نے غیر اللہ کی عبادت کی، اے اللہ میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں، اسلام کو قبول کرتی ہوں۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، تفسیر اس سے خاموش ہے۔ اس کے بعد کی ملکہ بلقیس اور سلیمان علیہ السلام، ان کے آگے کی اسٹوری کیا ہے، تفسیر اس سے خاموش ہے، اور اسلامک ہسٹری میں، اسلامک تعلیمات میں اس کی تفصیل نہیں ملتی ہے۔ اشارہ باز ملتا ہے کہ دونوں کی آپس میں شادی ہو گئی، واللہ عالم۔ یہیں پر سورہ نمل ختم ہوتی ہے، 19واں پارہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو اللہ کی آیت اور اس کی نشانیوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اللہ پر کما حق و ایمان لانے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔